السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، اس سعیدی چینل اور اس کے چلانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اپنی بات آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً آج جب دنیا مٹھی میں آ چکی ہے، دنیا سمٹ چکی ہے، تو آج کے اس دور میں سوشل میڈیا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے میں اس چینل والے کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج اس چینل کے ذریعے سے جو بات آپ سے کرنی ہے وہ بات ہے معاملہ کی درستی۔ معاملہ ایک ایسی چیز ہے، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تبھی سے وہ معاملہ انجام دینے لگتا ہے، لیکن جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، جب تک اس کے ولی، اس کے والدین معاملے کو انجام دیتے ہیں، لیکن جب وہ خود معاملہ انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود سے معاملہ کرنے لگتا ہے۔ معاملہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ مذہب اسلام کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن و احادیث کو پڑھیے، آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھیے، آپ کو معاملے سے متعلق لمبی بحثیں ملیں گی، آپ کو عبادت سے متعلق چند کتابیں ملیں گی، لیکن معاملات سے متعلق ایک لمبی کتاب اور لمبی بحثیں ملیں گی۔ مثلا آپ ہدایہ کو اٹھا لیجئے، جو احناف کی مائے ناز کتاب ہے، جس کو صاحب ہدایہ نے 4 جلدوں میں لکھا ہے۔ ایک جلد میں عبادتیں ہیں، بقیہ 3 جلدوں میں صاحب کتاب نے معاملات کو جگہ دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر معاملے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات، اگر ہمارا معاملہ درست نہیں ہوگا تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حرام غذائیں اپنے پیٹ میں داخل کر لیں گے اور ہمیں معلوم تک نہیں ہوگا، اور جب ایک بار حرام غذا پیٹ میں چلی گئی تو پھر اس کا برا اثر کئی مہینوں تک دیکھنے کو ملتا ہے۔ حرام غذا پیٹ میں چلی گئی تو پھر
عبادتیں مقبول نہیں ہوتی، عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک انسان پراگندہ حال، پراگندہ بال والا، بکھرے ہوئے بال والا، اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے یا ربی کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا اگر معاملہ درست نہیں تو حرام غذا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے پیٹ میں داخل ہو جائے گی۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، معاملہ کو درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر معاملہ کو درست کیے ہوئے ہم حرام سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو معاملات کو دیکھیے، صحیح طریقے سے معاملات کیجیے۔ اگر معاملات درست نہیں تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ عبادتوں میں کمی ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر معاملات میں کمی بیشی ہوئی تو اس کا تعلق چونکہ بندوں سے ہے، اس لیے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے ضابطے کے مطابق اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا معاملات کو درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اب آپ جس بھی معاملے کو انجام دیں، سب سے پہلے اس کو دیکھیں، غور کریں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ مثلا آپ بسوں کا سفر کرتے ہوں گے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا، اور کتنے لوگ خیال ہی تک نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں کہ کنڈکٹر، ٹکٹ وصول کرنے والا، اس سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں تک کا کرایہ 100 روپے ہے، آپ مجھ سے 50 لے لیجئے اور ٹکٹ مت کاٹیے۔ آپ نے ڈبل گناہ کیا، ایک تو اس کو رشوت دیا، دوسرے آپ نے ٹکٹ نہیں خریدا، یہ آپ کا ڈبل گناہ ہے۔ آپ تو خوش ہو گئے کہ 100 روپے کرائے کی جگہ 50 روپیہ لگ گیا، آپ خوش ہیں، 50 میں اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے 50 روپیہ بچانے کے لیے 50 کے بچانے کے چکر میں آخرت کا خسارہ کر بیٹھے۔ تو آپ نے نفع کا سودا نہیں کیا، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا، آپ خسارے کا سودا کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ٹکٹ نہیں لیے، یہ سوچ کر کہ اگر ٹی ٹی آئے گا اسے کچھ لے دے کر کے اپنا کام نکال لیں گے، اور اگر ٹی ٹی نہیں آیا تب تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر ٹی ٹی نہیں آیا تب تو آپ نے حرام کیا ہی، اور اگر ٹی ٹی آ گیا آپ نے اسے کچھ لے دے کر کے اور معاملے کو رفع دفع کر لیا، اور آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے، سرکاری کھاتے میں پیسہ نہیں گیا، تو آپ نے یہاں پر بھی ڈبل گناہ کیا۔ ایک تو اس کو رشوت دیا، دوسرے آپ نے ٹکٹ نہیں لیا، ذریعے سے حرام مال کو اپنے مال میں ملایا، گویا کہ آپ کی تمام آمدنی، آپ کے تمام مال مشکوک ہو گئے۔ آپ مشکوک مال کھا کر کے، آپ حرام مال کھا کر کے کیسے بچیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ عبادتوں میں دل کیسے لگے گا؟ آپ تو حرام مال کھاتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی دعوت میں گئے، دعوت کھانے کے بعد فرماتے ہیں مہینوں تک عبادتوں میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں کوئی گناہ کر لوں،
کیوں؟ اس لیے کہ جس کی دعوت کھانے گئے تھے اس کی آمدنی مشکوک تھی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ ملاقات ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے بچے کے لیے دعا کیا۔ پھر اچانک حضرت نے پوچھ لیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا بچے کی عمر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بچے کی عمر 13 سال ہے۔ حضرت نے پوچھا تو آپ نے ٹکٹ کے پورا لیا یا ٹکٹ آدھا لیا؟ انہوں نے کہا میں نے ٹکٹ آدھا لیا۔ حضرت غصہ ہو گئے کہ آپ ہم سے بیعت کیے، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہیں اور بچے کا ٹکٹ آپ نے آدھا لیا، یہ کیسے آپ کے لیے جائز ہوگا؟ آج سے آپ کی بیعت واپس لی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کس طریقے سے معاملے کو درست رکھتے تھے، فکر کرتے تھے کہ کوئی بھی حرام غذا، حرام آمدنی ہمارے مالوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں جہاں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم حرام غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم معاملات کو انجام دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، بین ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، یہ سود کا مال ہے، جائز نہیں ہے، اس سے تو ہم بچتے ہیں۔ لیکن معاملات، کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حرام مال کھاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملے کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معاملے کو درست کرنے کی، درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔